السلام علیکم، میں ہوں دلاور ظہور اور آپ دیکھ رہے ہیں ہسٹورک اینڈ فنان صاحب۔ کیا آپ جانتے ہیں رومی اور فارسی سکے کیسے تھے اور کس دھات سے بنائے گئے، اور زمانہ قدیم میں ان سکوں کو کیا کہتے تھے، اور یہ کب تک مقبول ترین کرنسی رہے، اور ان کو بنانے میں کن مسائل کا سامنا ہوا؟ تو آئیے چلتے ہیں تاریخ کے ایک قدیم سفر پر، جہاں سے ہمیں ملیں گے ان تمام سوالوں کے جواب۔ رومی سلطنت کا پہلا باقاعدہ سکہ تقریباً 300 قبل مسیح میں بنایا گیا، اور یہ دور تھا رومی جمہوریہ کا، جب روم ابھی مکمل سلطنت نہیں بنا تھا۔ روم کی، جسے رومن امپائر کہتے ہیں، تاریخ کی سب سے طاقتور سلطنت میں شمار ہوتی ہے۔ یہاں سکے بنانے کا سلسلہ 4 صدی قبل مسیح میں شروع ہوا، جب روم نے اپنی معیشت کو مضبوط کرنے کے لیے دھاتوں سے بنے سکے جاری کیے۔ شروع میں تانبے یعنی کاپر کے سکے استعمال ہوتے تھے، جنہیں ایس کہا جاتا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ چاندی کے سکے، دینارس اور سونے کے سکے اوروسس متعارف کرائے گئے۔ یہ سکے صرف لین دین کا ذریعہ نہیں تھے، بلکہ ان پر بادشاہوں کی تصویریں اور سلطنت کی نشانیاں بنی ہوتی تھیں، جو طاقت، وقار اور شناخت کی علامت تھیں۔ اب چلتے ہیں فارس کی جانب، یعنی موجودہ ایران کی سرزمین کی طرف۔ ہخامنشی سلطنت، جو 6 صدی قبل مسیح میں عروج پر تھی، وہ دنیا کی پہلی سلطنتوں میں شامل ہے جس نے سکہ سازی کا مربوط نظام قائم کیا۔ یہاں پر سونے کے سکے، ڈیرک اور چاندی کے سکے سگلوز استعمال ہوتے تھے۔ یہ سکے نہ صرف سلطنت کے اندر بلکہ باہر کی ریاستوں میں بھی مقبول تھے، کیونکہ ان کی دھات خالص اور وزن مقرر ہوتا تھا، جو ان پر عوام کا اعتماد بڑھاتا تھا۔ ان سکوں کے بنانے کا عمل آج کی مشینی دنیا جیسا نہیں تھا۔ یہ ایک دستی اور محنت طلب عمل تھا، جس میں کئی مسائل درپیش آتے تھے۔ نمبر 1، سونا، چاندی اور تانبا پہاڑوں سے نکالنا، انہیں صاف کرنا اور پھر قابل استعمال بنانا ایک مشکل کام تھا۔ نمبر 2، چونکہ ہر سکہ ہاتھ سے بنایا جاتا تھا، اس لیے وزن یا سائز میں فرق ہو جاتا تھا، جس سے مارکیٹ میں دھوکہ دہی کے امکانات بڑھتے تھے۔ بعض لوگ جعلی سکے بھی بنا کر مارکیٹ میں چلا دیتے، جس سے معیشت کو نقصان ہوتا تھا۔ نمبر 4، جنگوں کی وجہ سے اکثر دھاتوں کی قلت ہو جاتی تھی، جس کی وجہ سے سکے بنانا بند ہو جاتا یا غیر معیاری سکے جاری کیے جاتے تھے۔ وقت کے ساتھ ساتھ رومی اور فارسی سکوں کی مالی قدر میں فرق آتا گیا۔ رومی سلطنت کے زوال کے بعد دینارس اور اوروسس کی قدر کم ہونے لگی۔ کئی بار بادشاہوں نے سونے چاندی کی مقدار گھٹا کر نئے سکے جاری کیے، جس سے مہنگائی بڑھ گئی۔ فارسی سکوں کی حالت بھی کچھ ایسی ہی تھی۔ سکندر اعظم کی فتح کے بعد فارس کے درک اور سگلوس کی جگہ یونانی طرز کے سکے آ گئے، جن کی مقدار مختلف ہوتی تھی۔ بعد میں جب اسلامی خلافت کا دور آیا تو ایک نیا مالیاتی نظام آیا، اور ان پرانی سلطنتوں کے سکے نایاب یادگار بن گئے۔ آج اگر آپ کے پاس کوئی رومی یا فارسی سکہ ہے تو یقین جانیے وہ صرف دھات کا ٹکڑا نہیں بلکہ تاریخ کا ایک زندہ ورق ہے۔ یہ سکے آج عجائب گھروں، نیلامی مراکز اور نجی مجمعوں میں لاکھوں ڈالرز میں فروخت ہوتے ہیں۔ یہی سکے ہمیں بتاتے ہیں کہ معیشت، طاقت اور تاریخ کس طرح ایک چھوٹے سے سکے میں سمٹ جاتی ہے۔ تو یہ تھی رومی اور فارسی سکوں کی مکمل تاریخ۔ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ چینل کو سبسکرائب کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔